السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقصد فی مشیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی شان الحبیب مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مع جودہ والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع الامت حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کے سامنے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان حمید میں سورۃ لقمان آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت میں آپ کے سامنے بہت سی ایسی باتیں کروں گا جو میں اور آپ اس پر عمل کر کے زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور لوگوں سے ڈھیر نیکیاں اور دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرتی زندگی میں مختلف پہلو اور رویوں میں جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ ہے مین روی۔ اخلاقی مین روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ تو بہت زیادہ بلند ہو اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ ہو، یعنی گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ اتنی آواز بلند ہو اور نہ اتنی زیادہ پست ہو کہ اگر بلند آواز سے ہم گفتگو کریں تو سننے والے کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے اور وہ ایسے لگے جیسے وہ میرے کان کھا رہا ہے، اور نہ ہی اتنی پست آواز سے بات کی جائے کہ سننے والے کو آپ کی ایک لفظ کی بھی سمجھ نہ آئے، بلکہ درمیانی آواز سے گفتگو کی جائے۔ اگر ہم زندگی میں ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دوسروں سے گفتگو کریں تو ایسی اور اتنی مٹھاس سے گفتگو کریں کہ جب دوسرے لوگ سنیں کو آپ کی تعریف کرنے پر اتر آئیں کہ آپ کتنی خوبصورت اتنی گفتگو کی ہے۔ تو اگر میں اور آپ کی زندگی میں یہ عمل لے آئیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے تو یہ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ جب ان کو ہر چیز میں آگے رکھتے ہیں، ان کی اہمیت دیتے ہیں، ان کی عزت کو، تو وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح سے چلتے ہیں، غرور کے تکبر سے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ لیکن بالخصوص جو لوگ چلتے ہیں وہ یا تو سیٹھ صاحب ہوتے ہیں یا چودھری صاحب، یہ زیادہ تکبر سے چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو اپنے سر کو جھکا کے چلتے تھے اور
جب وہ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ جس طرح آپ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب چلتے تھے تو اتنے آہستہ بھی نہیں تھے چلتے اور نہ اتنے رفتار سے چلتے تھے، بلکہ درمیانی چال سے چلتے تھے اور قدم لمبا رکھتے تھے، اطمینان سے چلتے تھے اور اس طرح چلتے تھے کہ جس طرح آپ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تم چلنے لگو تو نہ تو زیادہ آہستہ چلنا اور نہ ہی زیادہ تیزی سے چلنا۔ اگر تم تیزی سے چلو گے تو اس میں تکبر کی جھلک ہوگی، اور اگر تم آہستہ چلو گے تو اس میں چچورا پن ہوگا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس طرح چلنے سے گریز عطا فرمائے۔ اگر ہم زندگی میں یہ چیز اپنائیں کہ ہم نہ تو زیادہ آہستہ چلیں اور نہ ہی زیادہ تیز چلیں، حضرت آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیز رفتار سے مومن کا وقار کھو دیتا ہے۔ تو تیز رفتار سے بھی نہیں چلنا چاہیے بلکہ درمیانی چال چلنی چاہیے، تاکہ رستے میں جو لوگ آئیں ملیں تو آپ ان کو اطمینان سے سلام تو کر سکیں۔ اگر ہم زیادہ ہی آہستہ چلیں تو اس میں ایک آتا ہے کہ پتہ نہیں بندہ کتنا کو ناشکرا ہے کہ یار میں کہاں پہ پیدا ہو گیا، میں دنیا میں آتا ہی نہ۔ تو اللہ کریم ایسی ہی ہمیں چال سے چلنے سے گریز عطا فرمائے۔ تیسری چیز وہ یہ کہ کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی اس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرنے میں ہم ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ جس طرح سے کھانے پینے میں کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے اور ہم ایسے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے زندگی میں ہم نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے ایسے کھانا دیکھا ہی نہیں، اتنے بے صبری سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبر سے کھائیں، اطمینان سے کھائیں، اور آپ کو وہ ایسی لذت محسوس ہوگی کھانے میں جو آپ کو بے صبری میں بھی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہم کھانا اطمینان اور وقار سے کھائیں تو ہم یقین کریں، میں آپ سے دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے دل سے ایک ایک نوالے پر اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ تو اللہ کا اور کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد کہ جب دوسروں سے گفتگو کے وقت صرف اپنا ہی موقف بیان، اپنا موقف ہی کو درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسرے کے موقف کو بھی سمجھا جائے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دین کی تبلیغ کرنے کے لیے دوسرے علاقے، شہر یا ملک میں جاؤ تو جب دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ بحث کرنے کی بھی اگر نوبت آ جائے تو پہلی بات بحث میں مت پڑھنا۔ اگر نوبت آ بھی جائے مزید بحث کرنے کی تو پہلے دوسرے کا موقف سننا، پھر اپنا موقف بیان کرنا۔ پھر اس لیے کہ دوسرے کو موقف کو پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دوسرے کے موقف میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہیں حیران کر دیں گی، تمہیں ایسی باتیں پتہ چلیں جو تمہیں پہلے معلوم نہیں ہوں گی۔ پھر تم اس میں یہ کہنا کہ میاں تم نے جو باتیں کی ہیں ان میں یہ باتیں تم نے درست کی ہیں، اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگی پھر کہنا کہ میاں تم نے یہ باتیں غلط کی ہیں، اس کے جواب میرے پاس یہ ہے۔ پھر اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو سمجھانا، پھر بزرگان دین کی اور جو اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں ان سے ذریعے اس کو سمجھانا، پھر اپنی دلائل دینا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے موقف کو درست نہ سمجھنا بلکہ دوسرے کے موقف کو بھی سمجھنا کہ وہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے۔ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، ہم صرف اپنا ہی خیال رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمسایوں کو اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے محسوس ہونے لگا، ڈر ہونے لگا کہ کہیں حضور ہمیں ہمسایوں کے وراثت میں نہ شامل کرتے۔ اتنے حقوق اتنے ہمیں
بتایا کہ ہمسایہ کے کیا حقوق ہے، کہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ دوسروں کا کیا رویہ ہے، دوسروں کے ساتھ اگر ہم نیکیاں کریں گے، دوسروں کے ساتھ ہم اخلاق کے طور پر ان کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کو دل سے کتنی دعائیں دیں گے۔ تیسری چیز وہ یہ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے گفتگو کرنا۔ کوئی رستے سے گزر رہا ہے لیکن آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اگر وہ کسی چیز کا ایڈریس یا پتہ پوچھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ سخت رویے سے اگر اس سے بات کریں گے تو وہ کیا سمجھے گا، یار کیسا شخص ہے، میں اسے اتنے احسن طریقے سے پوچھ رہا ہوں، یار میاں مجھے فلان کر دینا کہ اس کا پتہ کہاں پر ہے، تو وہ اچھے انداز سے پوچھ رہا ہے اور آپ اس سے برے رویے سے آپ کو اس کے ساتھ اپنا بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے کیا امیج رکھے گا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ تو جاننے والے کو نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے گفتگو کریں، کہ اگر نہیں بھی جانتے آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کریں کہ وہ آپ سے اتنے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ کیسے اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ میرا رویہ ہے۔ اگر کوئی بری ماں یا برے شخص گزر رہا ہے اور اس کے پاس بھاری سامان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو آپ وہ اٹھا لیں، آپ اٹھا کے اس کی منزل تک پہنچا دیں، تو دیکھیے گا وہ ایسے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اس کو برائیوں سے بچانا، یا اللہ اس کو ایک کامیابی عطا فرمانا، یا اللہ اس کو ہر میدان میں کامیابی دینا، وہ اس طرح کی دعائیں دیں گے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، آپ پھر مدد کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ محسوس کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا لگیں گے کہ یار آج تو ساری تھکن ہی دور ہو گئی۔ تو دوسروں کے ساتھ، دوسروں جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے گفتگو کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے بعد جو لوگ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غم کے موقع پر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی تھوڑے سے الفاظوں کے ساتھ، کہ ہم جو لوگ جن کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، مطلب کہ وہ بے تحاشا پیسے مال و دولت اڑاتے ہیں اور کافی مقدار پر رزق ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہو، اس لیے کہ جو شریعت اور طریقت نے جو ہمیں درس دیا ہے، اگر ہم اس کے اندر حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منائیں تو دیکھیے گا آپ خود محسوس کریں گے، یار اتنی بڑی بچت ہم نے کی ہے اور اتنے معاملات سے ہم بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے۔ خوشی منائیں، اسلام شریعت اسی اجازت دیتی ہے، خوشی منائیں، لیکن خوشی بھی شریعت کے اندر رہتے ہوئے منائیں، کہ جس طرح شریعت نے خوشی منانے کا طریقہ بیان کیا ہے اس کے ہی مطابق خوشی منائیں۔ اور جو لوگ غم کے موقع پر بے صبر اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ غم کے موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے بندے پر، کہ بندہ میری آزمائش پر کتنا صبر کرتا ہے۔ تو غم کے موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اگر اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیا سمجھ لو آپ نے اللہ کی آزمائش کو سمجھا نہیں۔ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں جب غم کا موقع ہوتا ہے تو وہ اپنے کو پیٹتی ہیں اور کفری کلمات تک پہنچ جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کہتی ہیں کہ اللہ تینوں سارے ترس نہیں آیا، تینوں سارے تے رحم نہیں آیا، کیا اللہ بے رحم ہے؟ کیا اللہ ایسی بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے؟ اللہ بندے پر اس وقت آزمائش ڈالتا ہے جب بندہ اس آزمائش کے قابل ہوتا ہے، جب بندہ اس آزمائش کے قابل ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس پر آزمائش ڈالتا ہے۔
تو آزمائشوں سے گزر کر جانا یہ تو بہت ہی پتہ ہے، اس کے بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن آزمائش پر صبر کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں شاہ فرمائے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب قرآن نے کہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر ہم غم کیوں کریں؟ ہم پھر اپنے آپ کو پیٹے کیوں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے تو پھر ہم اس پر کیوں افسوس منائیں؟ یار اس کو موت کیوں آئی، اس کو موت کیوں آئی، پھر ہم اس بات کو غم کیوں منائیں؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے چیزیں، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور غم اور خوشی کے موقع پر بے آپس سے بائی نہ ہو، اور غم کے موقع پر بے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تو اور چلنے پھرنے میں ضرورتوں کا پورا نہ کیا جائے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔